कब तक मैं जीऊंगी यूं ही अश्कों के सहारे, लगता है कि मर जाऊंगी अब दूर वतन से, होगा न मयसर मुझे घर लौट के जाना, प्यासी है सकीना है बारिश सबा जाके ये अम्मू को बताना, प्यासी है सकीना। अनवर ये सदा परचम अब्बास से आई, मैं भूल नहीं सकता सकी ना मेरी बच्ची, काटे गए बाजू मेरे मजबूर था बीवी, मशकीज़े अलम में है लगा देख ले अब भी, पर चमका मेरे काम है दुनिया को बताना, प्यासी है सकीना है बाद सबा जाके को बताना, प्यासी है सकीना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद पर चरागे खुदा का उजाला, खुदा चरागे खुदा का उजाला, ये मजलिस तुम्हारे हवाले मोहम्मद, ये मजलिस तुम्हारे हवाले मोहम्मद, अता कर दो इस मज़्लिस को कामयाबी, अता कर दो इस बज़्म को कामयाबी, ये मजलिस तुम्हारे हवाले मोहम्मद, ये मजलिस तुम्हारे हवाले मोहम्मद। खुशनुदी में हमें जमाना बावाज़े बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, सय्यदना व नबीना व हबीब कुलूबना व तबीब नुफूसना व शफीए ज़ुनूबना अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल अलैहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन व अला रहमतुल्लाहि अला दाइम अजमईन fi yawmina hadha ila yawmiddin, laqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. تو اسلام کے امام زمانہ ضرور تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك حجتك الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا
وتمتعوا فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. کوئی محمد والے محمد علیہ السلام جو خصوص جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ شریف کی اس فرش عذاب حاضری کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند نعرہ صلوات. صلی اللہ محمد وآل محمد وسلم. حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ فرش عذا ایک ایسی مقدس جگہ ہے، ایک ایسی پاکیزہ جگہ کہ جہاں آنے کے لیے صرف ہم انسان بے قرار نہیں رہتے ہیں بلکہ عرش کے فرشتے بھی بے قرار رہتے ہیں کہ کس طرح سے اس فرش عذا پہ ایک مرتبہ آ جائیں، ایک مرتبہ اپنے پروں کو بوسہ دے دیں. اسی لیے شاعر نے قلم اٹھایا اور لکھا کہ ڈال رکھا ہے ملائک نے مسلح فرش پر اور بٹ رہا ہے عرش اعظم کا طلّہ فرش پر، اور ہم عزاداروں کو مل جاتا ہے اللہ فرش پر. ایک معلّہ عرش پہ ہے، ایک معلّہ فرش پہ، اور فرش والے عرش پہ جاتے نہیں ہیں گھومنے، عرش والے فرش پہ آتے ہیں اس کو چومنے. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم. یہ ایسی جگہ ہے کہ انسان کے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، نیکیوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے. یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے ہمارے لیے ایک غیبی دروازے کھل رہے ہیں. ہاں، ایسے غیبی دروازے کہ اگر ہماری کوئی مشکلیں ہیں تو وہ انشاءاللہ آسان ہو رہی ہیں، کوئی پریشانیاں ہیں تو دور ہو رہی ہیں، بیماریاں ہیں تو اس فرش عذا پہ ہم آ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں تو وہ دور ہو رہی ہیں. کیونکہ یہ فرش عذا معمولی نہیں ہے، یہ اتنی مقدس ہے کہ ہم گناہگار بندوں کو ایک غیبی طاقت یعنی اپنے اللہ سے ملا رہی ہے. ہم بندوں کو اللہ سے یہ فرش عذا ملا رہی ہے. اللہ اللہ تو یہ کتنی مقدس، کتنی عظیم ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو کوئی سب سے بہترین ایسٹ، کوئی سب سے بہترین چیز اپنی زندگی میں دے کے اس دنیا سے جانا چاہ رہے ہیں نا تو وہ عشق غم امام حسین علیہ السلام دے کے جانا ہے. ہاں، کیونکہ اگر ہم یہ غم دے کے جا رہے ہیں نا تو پھر ہم نے ان کو آگے کے تمام مرحلوں کو کے لیے تیار کر دیا ہے. کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر خوشیاں ہیں تو ہمیں کس کا دامن پکڑنا ہے، اگر ہم غم میں ہیں تو ہمیں کس کا دامن پکڑنا ہے. وہ آج کل کی دنیا والوں کی طرح یوتھ کے لیے پریشان ہو کے ڈپریسڈ نہیں ہوتے ہیں، اسٹریسڈ اپ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان کے پاس ایک سیدھا راستہ ہے. ہمیں پتا ہے کہ ہماری مشکلیں اس در سے انشاءاللہ آسان ہو جاتی ہیں. ہم سب کی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ آواز بلند نعرہ صلوات. صلی علی محمد وآل محمد وسلم. آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم. امام زمانہ کے ظہور کے لیے آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم. جو دنیا میں رہ رہا ہے وہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ دنیا میں رہنا ہے، زندگی گزارنا ہے تو تکلیفیں آئیں گی. جب تکلیفیں اور پریشانیاں آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، پھر انسان اس کا اسٹریس لیتا ہے، اس کا ٹینشن لیتا ہے. جب ٹینشن اور پریشانیاں لیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، انسان بیمار پڑ جاتا ہے، اس کے جسم میں الگ الگ طرح کی بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں. لیکن وہ یہ پھر بھی پریشان رہتا ہے کہ ہم آخر کریں کیا. تو اس کے لیے آج کل جو یہ طریقہ ڈاکٹرز نے بتایا کہ اپنے آپ کو وینٹ آؤٹ کرو، کہیں اپنی بات کو کسی سے کہو. لیکن اب اپنی بات کو کہیں تو کس سے کہیں، آج کل بھروسے والا بھی تو کوئی ملنا چاہیے نا. ہم جسے اپنا سب سے زیادہ قریبی سمجھ کے اپنی بات کو بتاتے ہیں اور اس کو امانت دار کہتے ہیں اپنا، وہی جا کے امانت میں خیانت کرتا ہے اور ہماری ایک بات کو 100 لوگوں میں بیان کرتا ہے. ہاں، تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے نا کہ اگر ہم کسی کی بات کو 10 لوگوں میں بیان کریں، 100 لوگوں میں، تو ہم بیان کس سے کریں.
تو پھر ذرا آ جائے نا اس کے در پہ جو باہیں پھیلا کے اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے کہ اے میرے گناہگار بندے تو آ جا میری طرف، آ جا میری طرف۔ جب یہ گناہگار بندہ اپنے رب کی طرف واپس پلٹتا ہے نا تو آپ کو پتا ہے وہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ جیسے اس دنیا میں اگر مثالی طور پہ اللہ سب کے بچوں کو سلامت رکھے، اگر کسی کا بچہ کھو جائے اور وہ واپس مل جائے ماں کو تو وہ ماں کتنا خوش ہوتی ہے۔ تو اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، یہ گناہگار بندہ جب اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو وہ رب اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اپنی رحمتوں کے دروازے اس پہ کھول دیتا ہے، اپنی ہدایتوں کے دروازے اس پہ کھول دیتا ہے۔ ریلائبل علامہ جن کا یہ ایک ان کی بات میں یہاں پہ کوٹ کروں گی، وہ اتنے ریلائبل ہیں کہ میں ان کا نام لے کے یہاں پہ کوٹ کر پا رہی ہوں کہ علامہ مہدوی جو علامہ مجلسی کو جنہوں نے کوٹ کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مومنین کی، ہر مومن کی ایک شبیہ آسمانوں پہ بنائی ہوئی ہے، ہر مومن کی ایک شبیہ آسمانوں پہ بنائی ہوئی ہے، اور جو عمل ہم زمین پہ انجام دیتے ہیں وہی شبیہ ہماری آسمانوں پہ عمل انجام دیتی ہے۔ مثلاً اگر ہم یہاں مجلس میں اس وقت بیٹھے ہیں تو آسمان پہ ہماری شبیہ بھی ذکر امام حسین علیہ السلام میں مشغول ہے، وہاں پر بھی فرش عزا بچھی ہوگی، مجلس ہو رہی ہوگی، ہم عزادار بیٹھے ہوں گے۔ تو فرشتے جب ایسے مومنین کو دیکھتے ہیں نا تو وہ ان کے لیے پھر صلوات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے حق میں دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ضرور ہوگا کہ یہ تو ہم نے مجلس کی بات کر لی، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں تو فرشتے دیکھ رہے ہیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو فرشتے دیکھ رہے ہیں، وہ وقت کیا ہوگا کہ جب ہم گناہ کر رہے ہوں گے؟ وہ وقت کیا ہوگا کہ جب شبیہ وہی کر رہی ہے کہ جو ہم یہاں کر رہے ہیں؟ تو قسم خدا کی وہ اتنا ستار العیوب ہے کہ جس نے ہمارے گناہوں کو صرف دنیا والوں سے نہیں چھپایا ہے بلکہ فرشتوں سے بھی ہمارے گناہوں کو چھپا دیا ہے۔ اللہ جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کوئی گناہ کرنے جا رہا ہے تو اس بندے اور فرشتوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتا ہے کہ یہ پردے کی وجہ سے فرشتے کرتا ہوا گناہ نہ دیکھ پائے کہ یہ چاہنے والا مومن کہیں فرشتوں کے سامنے بھی شرمندہ نہ ہو۔ اور فرشتے ہماری برائی جا کے کہنے والے نہیں ہیں دنیا والوں کی طرح، لیکن پھر بھی اللہ نے ان فرشتوں سے چھپا دیا ہے۔ اب عجب نہیں کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ عرش کے فرشتوں سے تو چھپا دیا ہے، لیکن یہ فرشتے کے جو ادھر اور ادھر بیٹھے ہیں، ہمارے داہنے اور بائیں جانب بیٹھے ہیں، ان کا کیا کیا جائے گا؟ تو پھر اللہ پھر اتنا رحیم و کریم اور ستار العیوب ہے کہ وہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب ہمارا بندہ ہماری بارگاہ میں پلٹتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی کرتا ہے، تو صرف عرش والے فرشتوں سے وہ اس کے گناہوں کو نہیں چھپاتا ہے، بلکہ یہ جو ہمارے بائیں جانب پہ ہمارے گناہوں کو فرشتہ بیٹھا لکھ رہا ہے اس کے ذہن سے ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ہمارے نامہ اعمال سے گناہ مٹائے جا رہے ہیں، اس فرشتے کے ذہن سے گناہ کو مٹا دیا جا رہا ہے۔ پھر جس زمین پہ گناہ کیا ہے اللہ حکم دیتا ہے اس زمین کو کہ کہیں یہ زمین بھی محشر کے میدان میں آ کے گواہی نہ دے، تو وہ زمین کے قلب سے بھی اللہ اس گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ بندہ اتنا پاکیزہ ہو کے اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹتا ہے۔ صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم اکبر یا رسول اللہ یا علی اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ راج فرجم ہم نے کبھی سوچا ہے کیا دعائے کمیل کے ان جملوں کے بارے میں کہ جس میں مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے اللہ کتنے میرے ایسے گناہ ہیں کہ جن کے اوپر تو نے اپنی رحمتوں کا پردہ ڈال دیا ہے، اور کتنی ایسی خوبیاں ہیں کہ جن کا میں اہل نہیں تھا لیکن پھر بھی تو نے معاشرے میں اس کو پھیلا دیا ہے۔
کتنے ہمارے ایسے گناہ ہیں، بتائیں نا کہ اگر وہ گناہ بھی ہمارے پیشانی پہ یا چہرے پہ نہ لکھے جاتے، اگر صرف نمبرز لکھ دیے جاتے کہ اس نے مثلاً 1000 گناہ کیے ہیں، 10,000 گناہ کیے ہیں، ہم اپنے گھر سے باہر نہ نکل پاتے، اپنے گھر والوں کو اپنا منہ نہ دکھا پاتے، چوتھے امام کی دعا کے وہ جملے جو ہمارے لیے ہمیں سکھائے جا رہے ہیں، چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے اللہ، اگر تو میرے گناہوں پہ پردہ نہ ڈالتا تو یہ جو ماں باپ سب سے زیادہ محبت ماں باپ کی اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے نا، تو یہ جو میرے ماں باپ ہیں یہ مجھ کو آنکھ کر دیتے، جن سے ہم سب سے زیادہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اولاد ہم سے اپنا رشتہ توڑ دیتی، اور جو ہمارے دوست ہیں وہ ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تو اتنا رحیم و کریم ہے، تو ایسا ستار ہے کہ تو نے ہمارے صرف گناہوں کو نہیں چھپایا، بلکہ جن خوبیوں کا میں حقدار نہیں تھا ان خوبیوں کو تو نے دنیا والوں کے سامنے ایسے پھیلایا کہ جیسے وہ خوبیاں میری ہوں، بلکہ یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ ایک قافلہ جب کربلا زیارت کے لیے گیا نا، تو ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم زیارت پہ جا رہے ہیں تو ہم کوئی معجزہ دیکھ لیں۔ ہم معجزہ اکثر اس کو سمجھتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل کسی نابینے کو بینائی مل گئی، کوئی بیمار تھا جو چل نہیں سکتا تھا، معذور تھا مثلاً وہ چلنے لگا، کوئی مرض موذی میں مبتلا تھا تو اس کو شفا ہو گئی، ہم ان سب چیزوں کو معجزہ سمجھتے ہیں۔ لیکن جب یہ کربلا قافلہ گیا تو یہ لوگ بھی ایسے ہی معجزوں کی تلاش کر رہے تھے، لیکن کوئی ایسا معجزہ کسی کو نظر نہیں آیا۔ پھر جو ان کے قافلے میں ایک مثلاً علامہ یا مولانا یا جو ایک ساتھ میں قافلے کے رہتے ہیں، یہ سب ان کی طرف توجہ ہوئے اور کہا کہ ہم لوگ تو گناہگار ہیں، آپ بتائیے کیا آپ نے کوئی معجزہ دیکھا؟ اب اس جملے پہ میں ہر فرد کی اتنی توجہ چاہوں گی۔ تو علامہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے تو معجزہ دیکھا، لیکن کیا معجزہ دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا میں اور ہم سب ذریعے امام حسین علیہ السلام سے لپٹے ہوئے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ اللہ ہم سب کو مولا کی ذریعے کی زیارت کرائے انشاءاللہ، آمین الہی آمین۔ تو یہ علامہ کہتے ہیں کہ میں نے معجزہ دیکھا، اور معجزہ یہ تھا کہ میں اور ہم سب امام حسین کی ذریعے سے لپٹے ہوئے ہیں۔ تو سب نے حیران ہو کے کہا ذریعے سے لپٹے ہوئے ہیں تو مطلب آگے کچھ بولے، کیا معجزہ ہوا؟ تو کہا یہی تو معجزہ ہوا ہے۔ کہا علامہ کیا مطلب؟ کہا امیجن کرو کوئی بڑی سی جامع مسجد ہو جہاں نمازیں ہو رہی ہوں، جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، وہاں کوئی نجس جانور آ جائے تو کیا کیا جائے گا؟ اسے وہاں سے بھگایا جائے گا۔ لیکن اللہ اور اللہ کے حسین کا دربار ایسا ہے کہ ہم گناہوں کے نجس حسین کی ذریعے سے لپٹے ہوئے ہیں، لیکن دھتکارے نہیں جا رہے ہیں، بھگائے نہیں جا رہے ہیں۔ اور یہی فرش ازا جو میں اکثر مجلس میں پڑھتی ہوں، یہ پڑھتی ہوں کہ جس جگہ مجلس ازا منعقد ہو رہی ہے وہ جگہ پھر کربلا ہے، اسے اپنا گھر نہ سمجھے، اسے کوئی امام بارگاہ، کوئی ایسے اپنے محلے کی امام بارگاہ نہ سمجھے، بلکہ ہر فرش ازا جہاں بچ گئی وہ جگہ کربلا معلیٰ ہو گئی ہے۔ تو پھر ہمیں استقبال کر کے چوتھا امام باہر ہے نا، استقبال ہماری آنکھیں نہیں دیکھ پا رہی ہیں۔ عجب نہیں کہ اگر کبھی ظاہر ہو کہ امام وقت نے یہ اگر کہہ دیا کہ نہیں تم ہماری فرش ازا پہ بیٹھنے کے لائق نہیں ہو، میں صرف اپنی بات کروں تو میری کیا اوقات، میری کیا ہستی رہ جائے گی۔ لیکن نہیں، وہ اتنے رحیم و کریم ہیں کہ ہمارے گناہوں کے باوجود بھی ہم کو اپنی رحمتوں کے سائے میں سمیٹے ہوئے ہیں، ہمیں تنہا نہیں چھوڑ رہے ہیں، وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ جب وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑ رہے ہیں تو پھر ہم نے اپنے وقت کے امام کو اکیلا اور تنہا کیسے چھوڑ دیا ہے؟ وہ پریشان ہے کہ ہمارے شیعہ نیک عمل کر کے میری جانب میں آئے تاکہ میرا ظہور میں آسانی ہو، میرے ظہور میں تاجیل ہو۔
لیکن ہم کیسے ایسے گناہ کرتے جاتے ہیں. اگر ہمارے سامنے کوئی بچہ موجود ہو تو ہمیں اتنا لحاظ ہوتا ہے کہ ہم اس کی موجودگی کا خیال رکھ کے گناہ نہیں کریں گے, اور وہ جو امام زمانہ ہر جگہ موجود ہے, ہمیں کیا اس کی موجودگی کا خیال نہیں ہے؟ ہم نے کیوں یہ سوچ لیا کہ مولا غائب ہے غائب ہے غائب ہے, بلکہ مولا حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے, اور ہر چاہنے والے کے چہرے پہ مولا کی نظر ہے. اللہ اللہ. وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات. صلی اللہ محمد و آل محمد وسلم. ہمارا ہر عمل مولا کے ظہور پہ اثر ہے اس کا. یا تو ہمارا عمل مولا کے ظہور کو نزدیک کر رہا ہے, یا ہمارا عمل مولا کے ظہور کو دور کر رہا ہے. کیسے وہ اگر خدا نہ کرے ہمارے کسی خاندان والوں یا گھر والوں کے ساتھ کسی نے برا کیا ہو, تو ہم انتظار نہیں کریں گے, ہم خود بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. امام زمانہ اپنے دادا کی شہادت کا بدلہ لینا چاہتے ہیں, اپنی دادی کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا بدلہ لینا چاہتے ہیں, کربلا کے شہیدوں کا اسیروں کا بدلہ لینا چاہتے ہیں, لیکن وہ نہیں لے پا رہے کیونکہ 313 نہیں ہے مولا کے پاس. عجب نہیں کہ کوئی کہے جناب آدم سے لے کے ابھی تک اور رہتی دنیا تک اتنے مولا کے چاہنے والے ہیں, جو لبیک یا حسین کی صدائیں بھی بلند کر رہے ہیں, جو لبیک یا مہدی کی صدائیں بھی بلند کر رہے ہیں. کیا ان میں سے 313 نہیں ہے؟ یہ 313 وہ کربلا کے 72 والے نہیں ہیں. جب کربلا شب عاشور امام حسین نے, وہ آپ سب کو پتا ہے نا, چراغوں کو بجھا دیا تھا اور کہا تھا جس کو جانا ہے چلا جائے, کل جان جانی ہے. اور جب کھڑے ہو کے دیکھا تو سب, جب روشنی کی تو دیکھا کہ سب پنجوں پہ کھڑے ہیں. تو جناب مسلم ابن اوسجہ کہتے ہیں مولا مجھے پتا ہے آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ کو چھوڑ کے ہم کہاں جائیں گے. پھر دوسرے صحابی نے اٹھ کے کہا مولا اگر ہمارے 1000 ٹکڑے بھی کر دیے جائے اور پھر ہمیں آگ لگا دی جائے اور پھر ہمیں زندگی دی جائے اور ایسا 1000 مرتبہ بھی کیا جائے, تب بھی ہم آپ کے قدموں کو چھوڑ کے نہیں ہٹیں گے. اور آپ نے تو ہمیں پھر بھی آخرت بتا دی ہے, اگر کربلا کے بعد کوئی آخرت نہ بھی ہو تب بھی ہم حسین مولا آپ کو نہیں چھوڑیں گے. ایسی محبت کا جذبہ چاہیے امام زمانہ کو, قسم خدا کی ایسی محبت کا, ایسی محبت چاہیے ہے جو جناب علی اصغر کو اپنے وقت کے امام سے تھی. 2 جملے ملتے ہیں, ایک اضطراب ہے اور ایک اطمینان ہے. جب تک وقت کا امام مشکل میں ہے 6 ماہ کا بچہ بھی اضطراب میں ہے, اور گریہ ہو رہا ہے جناب علی اصغر کا. اور جیسے ہی وقت کے امام کی آغوش میں آئے, حتیٰ کہ گلے میں تیر لگا, لیکن جناب علی اصغر مسکرا کے بتا رہے ہیں کہ اگر وقت کے امام کے کام آ جاؤ تو یہ اطمینان کا وقت ہے. ہم نے اپنی زندگی میں کتنا اضطراب شو کیا ہے. مثال کے طور پہ سمجھاؤں, اگر ہمارا کوئی فیملی ممبر کہیں باہر سے واپس آنے والا ہو اور پتا ہو کہ آنے والا ہے اور 1 گھنٹہ گزر جائے نہیں آئے, 2 گھنٹہ گزر جائے نہیں آئے, پورا دن گزر جائے نہیں آئے, ہماری کیا حالت ہوگی. ہم بے قرار نہیں ہوں گے, ہم دل کی گہرائیوں سے اس کے آنے کی دعا نہ مانگ رہے ہوں گے. لیکن ہم نے کب یوسف زہرا کے لیے اس طرح سے دعا مانگی ہے, کب ہم نے دعا مانگی ہے. ہمارا یہ چھوٹا سا فون اگر کھو جائے تو ہم اتنے پریشان ہیں. حسینیات زندہ باد, حسینیات زندہ باد, یزیدیات زندہ باد, یزیدیات زندہ باد, منان اہل بیت پر لعنت بات پر محمد اللہ صلی اللہ محمد محمد. لیکن ہم اتنی بھی کوشش نہیں کرتے اپنے وقت کے امام کو کہیں تلاشنے کی, کہیں نہیں. ایک علامہ کربلا زیارت کے لیے گئے, اپنے چھوٹے سے بیٹے کو ساتھ میں لے کے گئے. وہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں, کہتے ہیں
کربلا میں جب ہم لوگ روزے میں گئے تو ایک مرتبہ میرا بیٹا میری نظروں سے اوجھل ہو گیا، اور میں پریشان پریشان اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن کہیں کہیں وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ پھر اور بھی ہمارے فیملی ممبرس تھے، سب نے بچوں کو ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن بچہ مل نہیں رہا تھا۔ کچھ وقت کے بعد میں نے ذریعے امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا، کیونکہ باپ کا دل تھا، اور تڑپ کے کہا مولا میں نہیں جانتا میرا بچہ کدھر ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میرا بیٹا کدھر ہے۔ کہتے میں نے یہ دعا کی اور ایسا لگا آنکھوں کے سامنے سے حجابات ہٹے، جس زری کی طرف ہم لوگوں نے اتنی بار بچے کو تلاش کر لیا تھا، وہیں زری کے پاس بچہ سوتا ہوا نظر آیا۔ کہتے ہیں مولا مجھے ایسا لگا کہ اس میں کوئی مصلحت تھی میرے بچے کے کھونے میں۔ پھر میں نے مولا کی طرف دیکھ کے کہا مولا میں اپنے بیٹے سے ملاقات میں ذرا سی دیری ہو گئی، میرا بیٹا کھو گیا تو میں اتنا پریشان ہو گیا۔ میں نے کتنی کوشش کی، جو زہرا کا بیٹا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ 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 اللہ، اپنے اعمالوں کو ہمیں ایسا بنانے کی ضرورت ہے۔ میں سب کی بات نہیں، اپنی مجھ گناہگار کی بات کر رہی ہوں۔ یہ جو ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں نا، سب سے پہلے تو ہمیں انہی کو چھوڑ دینے کی ضرورت ہے۔ امانت میں خیانت، کسی کی غیبت کر دینا، کسی کی انسلٹ کر دینا، یہ میں صرف جنرل بات کر رہی ہوں، کسی کا دل دکھا دینا۔ ہم کو لگتا ہے ہم بہت عظیم ہیں، ہم اتنے عبادت گزار ہیں، ہم کسی کو کچھ بھی صلاح دے سکتے ہیں، کچھ بھی کسی سے کسی بھی لہجے میں بات کر سکتے ہیں۔ نو وی کین ناٹ۔ وقت کا امام سب دیکھ رہا ہے، ہمارے یہ سب عمل وقت کے امام کے ظہور پہ، جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اثر انداز ہو رہے ہیں، اور وہ امام پردہ غیبت میں خون کے آنسو رو رہا ہے، خون کے آنسو۔ ایک مومن نے ایک علامہ سے سوال کیا کہ ہم سنتے ہیں امام زمانہ خون کے آنسو روتے ہیں، کیا واقعی میں خون کے آنسو ہیں یا صرف کہہ دینے کے لیے ہے؟ تو بہت ہی پرہیزگار علامہ تھے، انہیں نے اپنی آنکھوں میں رومال لگایا، جب ہٹایا تو اس میں تھوڑا سا خون تھا۔ کہا جب میں گناہگار کربلا کے اسیروں کے مصائب سنتا ہوں تو میں خون کے آنسو روتا ہوں، وہ تو ان کا وارث ہے۔ امام زمانہ امام حسین کی شہادت ناقابل برداشت، حضرت عباس کی شہادت ناقابل برداشت، جناب علی اکبر کے سینے کی برچھی ناقابل برداشت، جناب علی اصغر کے گلے میں تیر ناقابل برداشت۔ یہ برداشت کرنے والی شہادتیں نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارا بارہا امام کہہ رہا ہے میں خون کے آنسو روتا ہوں اس وقت جب ہماری پھوپھیاں دربار میں لائی گئی تھی۔ اترکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں مولا کی چاہنے والی کنیزوں، محرم کا مہینہ بھی آج تمام ہو سکتا ہے، غالباً کل سے یا پرسوں سے سفر کا مہینے کا آغاز ہو جائے۔ میں نے بہت آسانی سے پڑھ دیا سفر کے مہینے کا آغاز، لیکن یہ وہ سفر کا مہینہ ہے کہ جب علی اور زہرا کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں ہیں۔ یہ وہ سفر کا مہینہ ہے کہ جب یہ قافلہ شام پہنچا ہے اور اتنے مسائب تھے کہ چوتھے امام 35 سال صرف یہ کہہ کے روتے رہے الشام الشام الشام۔ جب یہ قافلہ شام میں داخل ہوا ہے نا تو حکم دیا گیا تھا کہ جن کے پاس جو ہے ان کے اوپر اس سے اذیت دی جائے، تو جو آگ گھر میں جلتی تھی نا ان کوئلوں کو، اس آگ کو ان قافلے کے اوپر پھینکا گیا۔ چوتھے امام کہتے ہیں جب آگ کا حملہ تھکا تو میں اور میری پھوپھیاں اور ہمارا قافلہ اتنا زخمی تھا کہ ہم ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتے تھے۔
अजरुकुम अल्लाह खैरुल जज़ा। खुदा आपकी आवाज़ों पे रहमत नाजिल करे। यही हक है गिरिया करने का। ये सोच के गिरिया करिएगा कि अब सफर भी कुछ दिनों में तमाम हो जाएगा, पर जिए जो अगले बरस हमें और ये गम फिर है और इमाम जमाना को परसा देना है। आज करबला के शहीदों का बीसवा है, आज उनका बीसवा है कि न कोई जिन्हें गुस्ल देने वाला था, न कोई कफन पहनाने वाला था, न कोई दफन करने वाला था। जब असरे आशूर के बाद यजीदी फौज के लोग आए कि हम अपने जो हमारे यहाँ मरे हैं उनको उठा के गुस्लो कफन करके दफन करें, चौथे इमाम ने तड़प के कहा था, ए पुपी अम्मा, क्या ये हमारे बाबा को मुसलमान भी नहीं समझते? अजरुकुम अल्लाह खैरल जज़ा। अल्लाह आपकी आवाज़ों पे रहमतों को नाजिल करे। हाँ ज़्यादा रो। फिर जब घोड़े दौड़ाए जाने लगे ना लाशों की पामाली के लिए, जनाबे ज़ैनब ने एक मर्तबा मदीने का रुख किया और कहा, नाना ये आपका हुसैन है जिसे आप सीने पे सुलाते थे, आज उसको पामाल किया जा रहा है, आज उसकी हड्डियां चूरा चूरा। इस जुमले ने मेरा दिल तोड़ दिया। अगर आप महसूस कर सके तो जब पामाली के बाद लोग इब्ने ज़ियाद के पास इनाम लेने गए तो एक लईन ने कहा, मुझे सबसे ज्यादा इनाम मिलना चाहिए है। मैंने घोड़ों की पामाली के वक्त हुसैन के सीने की टूटती हुई हड्डियों की आवाज सुनी है। अजरुकुम अल्लाह खैरल जज़ा। हाँ मौला की चाहने वाली खनीस हूँ। फिर जब ये काफिला शाम में पहुंचा है ना, तो एक मुकाम पे आके जनाबे ज़ैनब रुक गई है। सैयदे सज्जाद आगे आए, कहा फूफी बहुत थक गई है क्या, जरा सा बस कदम आगे बढ़ाने की देर है। ज़ैनब ने कहा, सैयदे सज्जाद मैं ज़ैनब हूँ, अभी थकी नहीं हूँ, लेकिन मैं इंतजार कर रही हूँ कि मेरा काफिला आ जाए। जब तक काफिले वाले आ गए, जनाबे ज़ैनब ने मदीने का रुख किया और कहा, नाना हम शराबी के दरबार में जा रहे हैं। जब ये जंजीरों में जकड़ा हुआ काफिला यजीद शराबी मलून के दरबार में पहुंचा है, 700 कुर्सी नशीनों का मजमा था। एक तरफ ज़हरा की बेटियां बेपर्दा और चादरा जंजीरों में जकड़ी हुई। जब यजीद ने एक एक का तारुफ पूछा ना कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, और जब जनाबे सकीना बौलाद वाले बैठे हैं, अल्लाह आप सबके हम सबके बच्चों को सलामत रखे, महसूस करते जाइएगा। जब जनाबे सकीना का बारी आई ना और पूछा ये कौन है, कहा ये हुसैन की 4 साल की बेटी सकीना। यजीद ने पता है क्या किया, कहा इसके रस्सियों को खोला जाए। अब जब रस्सियों को खोला गया, कहा इसको इसकी माँ पुपियों से हटा के जिधर 700 कुर्सी नशीन बैठे उनके दरमियान तनहा खड़ा कर दिया जाए। अब जब जनाब सकीना को खड़ा किया गया तो यजीद ने कहा, मैंने सुना है तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत प्यार करते थे। जनाब सकीना ने कहा, हाँ करते थे। कहा अपने बाबा से मुलाकात करोगी? जो तश्त लाया गया, कपड़ा हटाया गया, बाप का कटा हुआ, जनाबे सकीना तड़प गई। यजीद ने कहा, आज मोहब्बत का इम्तिहान है, अगर वाकई मोहब्बत है आवाज दो और बाबा का सर तुम्हारे पास आए। सकीना ने फटा हुआ गला हुआ अपने कुर्ते का दामन फैलाया, अल्लाह किसी बेटी को इतना गरीब न दे। जनाब सकीना ने अपने जले हुए फटे हुए कुर्ते का दामन फैला के कहा, बाबा जालिम के दरबार में
محبت کا امتحان ہے. سرے حسین بلند بچی کی آغوش میں. اب جو باپ کا سر اتنے وقت کے بعد ملا ہے نا تو سکینہ نے بابا کو بوسے دینا شروع کیے. بوسے دیتے دیتے کہتی ہے بابا تم تو مجھ سے بھی زیادہ زخمی نظر آتے ہو. یہ تمہارے ہونٹوں میں چھڑی کی طرح ماری. بابا میرے بھی رخساروں پہ تماچوں کے نشان دیکھو. بابا میرے کانوں سے بہتا ہوا لہو دیکھو. یہ صرف تصور اگر کریں گے تبھی سمجھ آئے گا کہ کوئی 4 سال کی بچی ہے, باپ کا کٹا ہوا سر اس کی آغوش میں ہے اور وہ مرثیہ پڑھ رہی ہے. میں ایک جملہ کہوں, اللہ اللہ غربت سکینہ, آج جو بابا کا سر ملا ہے تو جسم میں آدھار نہیں ہے. جب غریب جسم میں آدھار ملا تھا تو باپ کا سر ڈوکے نیزہ پہ تھا. اور سکینہ کہتی ہے بابا آپ کے گلے کی رگوں کو کس نے کاٹا. اے بابا سکینہ ملاقات کرنے والی. پروردگار عالم ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں کثیر کر کے شمار ملا. اے میرے اللہ ہمارے ذکر کے صدقے میں گانی مجلس, حاضرین مجلس اور تمام عزاداران امام حسین علیہ السلام کی ہر جائے اصلی حاجت کو قبول فرما. اے میرے اللہ اس ذکر کے صدقے میں ہر دعا میں سب سے افضل دعا یہ ہے کہ وارث حسین ابن علی کے ظہور میں تعجیل فرمانا, ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمانا اور ایسا معاف فرمانا کہ پھر ہم کبھی راہ ہدایت سے پلٹے نہ. اے میرے اللہ اس ذکر کے صدقے میں ہمیں مولا کے سچے چاہنے والوں میں شمار کرنا. اے میرے اللہ ذکر کے صدقے میں جو بیمار ہیں ان کی صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرمانا, جو مشکلوں پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کی مشکلوں پریشانیوں کو آسان کرنا. اے میرے اللہ زکر کے صدقے میں جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کرنا, ان کی آغوشوں میں بچے پروان چل رہے ہیں ان کے بچوں کو صحت عزت ایمان کے ساتھ سلامت رکھنا. قوم کے جوانوں کو راہ مستقیم پہ رکھ کے صحت کے ساتھ سلامت رکھنا. اے میرے اللہ ذکر کے صدقے میں پرچم اسلام کو سر بلند رکھنا. اور ایک مرتبہ پھر سے جو بے خطا اسیر ہیں ان کو رہائی دلانا. دنیا میں جہاں پر بھی مولا آپ کے چاہنے والوں پہ امت مسلمہ پہ ظلم ہو رہے ہیں ان سب کو اس سے نجات عطا فرمائیے. ایک مرتبہ پھر سے ہم سب کی ہر جائے ذلی حاجت قبول فرما لیں. آمین یا رب العالمین. سورہ فاتحہ کی گزارش. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم اس سورہ فاتحہ کو اور جو بھی اس فرش عزا پہ عبادات ہوئی ہیں ان سب کو کل محمد و آل محمد علیہ السلام بالخصوص شہیدان کربلا سیران کربلا کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں۔ اس سے جو بھی ثواب حاصل ہو بانی مجلس، حاضرین مجلس اور کل جہاں کے عزاداروں کے مرحومین کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچے۔ نام کل مرحومین بالخصوص بانیہ مجلس کے تمام مرحومین کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچے، حاضرین مجلس کے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچے۔ پروردگار عالم ان کی آخرت کی تمام منزلوں کو آسان فرمانا، ان کے قبر میں محمد والے محمد علیہ السلام کے نور سے منور فرمانا، ان کے قبر میں جنت کے دروازوں کو کھول دینا۔ اے میرے اللہ روز محشر وہ سب اور ہم سب بھی جب اٹھائے جائیں تو محمد والے محمد علیہ السلام کے ساتھ شمار پڑ جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ 5 مرتبہ میں یوچیبو کی درخواست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ پروردگار عالم ذکر کے صدقے میں، اس آیت پاکی تلاوت کے صدقے میں، بانی مجلس، حاضرین مجلس اور جو بھی مولا کے چاہنے ہاں ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرمانا، بالخصوص محمود عباس صاحب اور سیما حسین صاحبہ اور سائرہ صاحبہ اور وحیدہ آپا اور جو بھی بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرمانا۔ اے میرے اللہ ہمارے جسم میں اگر کوئی بیماری ہو تو اسے ہمیں پتہ چلنے سے پہلے دور فرما دینا۔ جو بھی ذہنی طور پہ، جسمانی روحانی طور پہ پریشان ہیں ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرمانا۔ اے میرے اللہ ہماری بیماریوں کو، پریشانیوں کو اس ذکر کے صدقے میں ہم سب سے دور فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ روزی صاحبہ ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم آپ کو ہمیشہ اچھی باتیں جس کی لاش رہی ہے گرم پر، بے دفن جس کی لاش رہی ہے گرم پر، اس پہ کفن شہید جفا کا ہے بیسواں، اس بے کفن شہید جفا کا ہے بیسواں۔ پانی ملانا تھی شب و روز جس کو پانی ملانا تھی شب و روز جس کو اس کشنالہ بے اسیر بلا کا بیسواں، اس کشنالہ اسیر بلا کا ہے بیسواں۔ اہل حرم اسیر ہوئے جس کے بے خطا، اہل حرم اسیر ہوئے جس کے بے خطا، اس مبتلا رنج و بلا کا ہے بیسواں، اس مبتلا رنج و بلا کا ہے بیسواں۔ بولی سکینہ قید میں ہم کیا کریں، بولی سکینہ قید میں ہم کیا کریں،
افسوس آج میرے چچا کا ہے 20واں، افسوس آج میرے چچا کا ہے 20واں، جن کو رلا رلا کے کیا تشنا لب شہید، جن کو رلا رلا کے کیا تشنا لب شہید، اس کو شرے اسیر بلا کا ہے 20واں، اس کو شرے اسیر بلا کا ہے 20واں، رونا ملانا جس کو عزیزوں کی لاش پر، رونا ملانا جس کو عزیزوں کی لاش پر، اس بے خطا شہید جفا کا ہے 20واں، اس بے خطا شہید جفا کا ہے 20واں، 40 دن نہ گورو کفن جس کو مل سکا، 40 دن نہ گورو کفن جس کو مل سکا، اس پہ کسو زبی ہے قضا کا ہے 20واں، اس پہ کسو زبی ہے قضا کا ہے 20واں، سرفی تو شاہ ہدا کا ہے 20واں، سرفی تو شاہ ہدا کا ہے 20واں، حسین 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 حسین، تیرا حق ہے زمانہ سے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، جب شام سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، پہلے پہ ستمگار کھڑا ہے، یہ پہلے پہ ستمگار کھڑا ہے، کیسے تیرے لاشے سکینہ تجھے روئے، سکینہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، جس وقت اٹھایا نہ گیا لاش جوان کا، جس وقت اٹھایا نہ گیا لاش جوان کا، شہ اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے، شہ اس گھڑی تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، کہاں شام غریبا میں غازی، زینب نے کہا شام غریبا میں غازی، بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے، بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، سکینہ کا تھا جتنا تجھے روتی، ارمان سکینہ کا تھا جتنا تجھے روتی،
سجاد تیری قبر پہ اتنا تجھے روئے سجاد تیری قبر پہ اتنا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے حسین مولا حق امام کا حسن کا حسین مولا حق امام کا حسن کا حسین کا حسین کا حسین بیمار تھا وہ عابدے بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا کی بیٹیاں مولا امام کا حسن کا حسین مولا امام کا حسن کا حسین کا حسین کا حسین کا حسین وہ عباس تھا وہ عباس تھا پیاسے دلوں کی آس تھا پیاسے دلوں کی آس تھا پانی لیا مولا امام کا حسن کا حسین مولا امام کا حسن کا حسین کا حسین کا حسین پیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شیخ پلی سینے پہ جو شیخ پلی جس کی رنگ پہ ڈلی منہ پر تمام جو کے نشان مولا امام کا حسن کا حسین مولا امام کا حسن کا حسین کا حسین کا حسین کا حسین وہ زینب وہ کلثوم تھی وہ زینب وہ کلثوم تھی چادر سے جو محروم تھی چادر سے جو محروم تھی محروموں کے درمیان پھرتی رہی شہزادیاں مولا امام کا حسن کا حسین مولا امام کا حسن کا حسین کا حسین کا حسین کا حسین کا حسین سیدی آباد ناول فضل آباد سیدی آباد ناول فضل آباد سیدی آباد ناول فضل آباد ہر دور میں حسین کا ماتم کریں گے ہم ہر دور میں حسین کا ماتم کریں گے ہم کوئی کرے کرے نہ کرے ہم کریں گے ہم یا حسین یا مولا یا حسین یا مولا یا حسین یا مولا ہو کر کوئی یزید ہمیں آ کے روک دے ہو کر کوئی یزید ہمیں آ کے روک دے ذکر شہید کربلا ہم کریں گے ہم یا حسین یا مولا یا حسین یا مولا یا حسین یا مولا آتی ہے فاطمہ زہرا کی صدا اے عزادار سنو اے عزادار سنو اے عزادار نہ جو تم بھول جائے تمہیں زہرا کیسے مجھ پہ کیا کون مزاج بھی ٹوٹے میرا دو بار چلا گھر لوگوں میرے پہلو پہ گرا کر لوگوں باب محسن ہے جگر پر لوگوں مجھ کو دربار بلا کر لوگوں کاٹا ہے قلب پیغمبر لوگوں نہ میں عباس علمدار کی باتوں بھولی نہ میں زینب کا تڑپنا کسی پہلو بھولی کرد آلود سکینہ کے نہ دیکھوں بھولی نہ ہی سجاد کے سورند باتوں بھولی اپنے بچے کے رفیقوں کو بچھڑا دیتا خاک پہ ہون محمد کو تڑپا دیتا میں نے تو پڑے ہوئے قاتل کا چنا تھا دیکھا چڑیا خاک پہ اکبر پورا بیٹھا دیکھا میں
میں نے اکبر کا گلا تیر میں الٹا دیکھا، دھڑی لال میرا سین سے روٹی سے گرا، تیرا ضربوں سے میرے سامنے درد کا گٹا۔ میں کشا میں غریباں نے مجھے لوٹ لیا، میں کشا میں غریباں نے مجھے لوٹ لیا، مردہ میری تھی آدھا نے جسے لوٹ لیا، مردہ میری تھی آدھا نے جسے لوٹ لیا، میں نہ بھولوں گی وہ بازار، ہائے وہ شام کا دربار، نہیں بھولوں گی وہ زندہ، ہے میرا حافظ بیمار۔ السلام علیکم یا عبد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن سید الرسول، السلام علیکم خاتمۃ الجلال سیدۃ النساء العالمین یا باب الحوائج والمؤمنین، السلام علیکم جميع جلبان کربلا یا سائر شہداء کربلا وسیران کربلا ویتیمان کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا بلغر بائے، السلام علیکم یا مہین جو قائب الفقرائے شمس شموس یعنی سرنفوس یعنی مدن بیرزتو سلطان بابر حسن یعنی ابن مرسی اور رضا ورحمت حسین سلطلہ ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم حامل سے درجان مجد لا فرج بشار اللہ مخرج، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وآل محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على صلوات عليه وعلى آله بهذه الصلاة وفي كل صلاة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسقيه الزكاة وتمسه بها اللهم صل على اس برس کے اربعین میں کرو روزائے دن میں نام ہو میرا لکھا ہوا، یا مولا یا مولا مولا زوال بنا دے، یا مولا یا مولا مولا زوال بنا دے، مجھے ایک بار سجا دے، میری قسمت کو جگا دے، اپنا دربار دکھا دے، یا مولا یا مولا مولا زوال بنا دے، یا مولا یا مولا مولا زوال بنا دے، لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا زہرا لبیک یا مہدی، اللہم صل نظر ہو گئی نظر ہو گئی ہاں نہیں میرے کو گلا تھوڑی سی کیا چاہیے بات اتنی سی گرے گی نہیں
नहीं मैं जितना बड़ी बना रही हूँ वहाँ से आके कितना ठीक कर रही हूँ ना अरे नहीं तो ये ले लो नहीं लो तब क्या ये मांग रही अभी शक्ल देख रही थी अरे लाइव देखी नहीं जब मैंने भेजा क्या देखिए मम्मी बोली